فرشتے اس کے رجسٹر اور نامہ اعمال سے روٹی کے 2 ٹکڑے لائیں گے اور وہ اس کے دائیں پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ جو ہی وہ روٹی کے ٹکڑے دائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے، زنا کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے۔ گویا صدقہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، صدقہ بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، اور صدقے کے حوالے سے بہت سی اس کی اقسام ہیں اور متعدد واقعات ہیں جو دماغ میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ حاتم طائی اس سے جو آپ نے آج تک سنا بہت بڑا سخی تھا، اس سے کسی شخص نے پوچھ لیا کہ آپ نے اپنے سے بھی زیادہ سخی آج تک کسی کو دیکھا ہے؟ وہ کہا ہاں دیکھا ہے، میں نے اپنے سے بھی زیادہ صحیح ایک کم عمر بچے اور نوجوان کو عرب بدو قبیلے میں دیکھا ہے۔ کہا اس نے کیا صحابت کی؟ کہا میں اس کے پاس مہمان ٹھہرا ہوا تھا، اس نے مجھے ایک بکری کا مغز کھلایا تو میں نے اس مغز کی تعریف کی اور کہا اگر ایک اور ہو تو وہ بھی کھا لوں گا۔ وہ دوسرا مغز لے کے آ گیا، میں نے وہ کھایا اور میرے اندر سے اس کی لذت محو نہ ہو سکی۔ میں نے کہا اگر ایک اور ہو تو وہ بھی کھا لوں گا، یہاں تک کہ میں نے 9 مرتبہ کہا۔ وہ نوجوان عرب بدو بچہ 9 مرتبہ بکری کا مغز میرے لیے بھون کے پیش کرتا ہے۔ کہا میں جانے لگا باہر، عجیب ماجرا دیکھا کہ 9 بکریاں ذبح ہوئی پڑی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تو نے یہ مغز سٹور نہیں تھے کیے ہوئے؟ تو نے ہر ایک مغز کے لیے ایک بکری کو ذبح کیا میری خاطرداری کے لیے؟ کہا میرا کل اثاثہ، میری کل جائیداد یہ 9 بکریاں تھی، میں نے صدقہ کرتے ہوئے تجھے پسند آ رہا تھا تو میں نے صدقہ کرتے ہوئے تجھے کھلا دی۔ حاتم طائی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا صحیح نہ دیکھا کہ ایک مہمان کی خاطرداری کے لیے اپنی کل جائیداد کو قربان کر دیا، پھر میں نے اس کو 400 اونٹ دیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک الگ باب ہے، لیکن اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی کیسے حکمت سے بھرے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک درہم 1 لاکھ درہم سے سبقت لے جاتا ہے۔ ایک درہم 1 لاکھ درہم سے کیسے سبقت لے جاتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جس کے پاس تھا ہی ایک، اس نے ایک صدقہ کر دیا، جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے اپنے حصے اور تناسب کے اعتبار سے صدقہ کیا۔ اور ایک درہم کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فضیل بن عیاض نے اس واقعے کو روایت کی ہے۔ کہا ایک شخص تھا، اس نے اپنے گھر کا سامان بیچا سارا۔ بیوی نے کہا کچھ کھانے کو نہیں ہے تو سامان ہی بیچ دو، پیٹ تو بڑے زندہ بچ جائیں گے، اگلے دن محنت مزدوری کر لیں گے۔ اس نے سارے گھر کا سامان بیچا اور 1 درہم اس سامان کے بدلے میں ملا۔ واپس آ رہا ہے، رستے میں 2 شخص آپس میں جھگڑے ہیں۔ کیا جھگڑا ہے؟ کہا 1 درہم کا جھگڑا ہے، یہ مجھے دیتا نہیں ہے، اگر اس نے دیا نا میں اس کو مار دوں گا، میں نے اس کو چھوڑنا کوئی نہیں۔ اس شخص کے ذہن میں خیال آیا 1 درہم سے میں نے کیا کر لینا، ایک بندے کی جان بچ جائے گی، یہ آپس میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس کو 1 درہم دے دیا۔ اب جب اس کو 1 درہم دے کے گھر آیا تو بیوی نے کہا پھر بھوک ہے، پھر فاقے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہا اب تو جو بچا کھچا سامان اون کا موجود ہے، سود کا موجود ہے، اب تو وہی باقی رہ گیا، اس کو لے جاؤ۔ وہ بیچنے کے لیے جاتا ہے، وہ 1 درہم میں بھی نہیں بکتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک مچھلی فروش خالی ایک مچھلی لے کے جس میں سے بدبو آ رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ سامان مجھے دے، یہ مچھلی میں تجھے دے دیتا ہوں، چل تیرا کچھ سالن بن جائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ معاملہ طے پہ آ گیا، مچھلی لے کے گھر آ گیا۔ مچھلی کو بیوی نے پکانے کے لیے چولہے پہ رکھا، کھولا تو اس کے پیٹ سے ایک انڈے کے برابر موتی نکلا۔ اس موتی کو اس نے بڑے غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ مجھے ہیرا لگتا ہے، کسی جوہری کے پاس جاتا ہوں۔ جوہری کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ 40,000 درہم کا میں تجھ سے خریدتا ہوں، لیکن اگر تو چاہتا ہے 40,000 سے بھی زیادہ اس کی قیمت لگے تو فلاں جو بڑا جوہری ہے اس کے پاس چلا جا۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا 80,000 درہم میں خریدتا ہوں، 80,000 درہم میں، لیکن جو شہر کا سب سے بڑا جوہری اگر اس کے پاس جائے گا وہ اس کی صحیح قیمت ادا کرے گا۔ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا
پورے وطن میں میرے سے زیادہ اس کی تجھے کوئی قیمت نہیں دے گا، اور میں اس کو 1,20,000 درہم میں خریدتا ہوں۔ 1,20,000 درہم 12 بیگوں میں پیک کر کے واپس لا رہا ہے۔ گھر میں پہنچتا ہے، ایک فقیر کو دروازے پہ دیکھا، وہ صدا دے رہا ہے اور اس شخص کو کہہ رہا ہے اللہ نے جو تجھے مال عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کر۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ نے تو اتنا عطا کیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ 6 لفافے 60,000 درہم میں تجھے صدقہ کرتا ہوں۔ وہ آدمی درہم لے کے جا رہا ہے اور پیچھے مڑ کے بار بار دیکھ رہا ہے کہ کہیں مجھے آواز تو نہیں دیتا۔ آواز تو نہ دی۔ کچھ دیر بعد آدمی آیا اور پلٹا، کہا میں تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ جو 1 درہم تو نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا تھا ان بندوں کی صلح کرانے کے لیے، یہ 1,20,000 دنیا میں اللہ کی طرف سے تجھے انعام ہے، اور آخرت کے دن اس سے 19 گنا زیادہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ہیں، اور رسول اللہ کی زندگی کے، اصحاب رسول کے، ان کے جو واقعات ہیں وہ اتنے متعدد ہیں کہ رسول اللہ ایک مرتبہ نماز سے سلام پھیرتے تیزی سے دوڑتے ہوئے اندر گھر کی طرف بھاگے۔ صحابہ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ آج تک رسول اللہ ایسے تو کبھی نہیں گئے، ایسے تو کبھی یہ ماجرا نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ نے بتلایا گھر میں سونے کا ایک ڈلی سی پڑی تھی، اور میرے دل میں یہ خیال آیا دوران نماز ہی کہ رات ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سونے کی وہ ڈلی رہ جائے، اس سے پہلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر لوں۔ تو میرے بھائیوں، خرچ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، پانی پلانا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ کپڑا کسی شخص کے جسم پہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کپڑے کے ذریعے اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح صدقہ صرف جہنم کی آگ کو نہیں بجھاتا، آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ قبر کے اندر جس طرح صورت ملک بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اسی طرح صدقہ بھی قبر کے اندر ہر آنے والی پریشانی، ہر آنے والے عذاب سے بندے کو بچاتا ہے۔ انہی صدقات کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو ہو سکتا ہے شام کے دروس میں یا اگلے جمعے میں کنٹینیو کریں، تو آپ سب ساتھی شام کے دروس کے اندر بھی شریک ہوا کریں۔ یہ جو صدقات ہیں ان کی بہت سی جہتیں ہیں، جیسے آپ کے سامنے رکھا، پانی پلانا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، یتیموں کی کفالت کرنا، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، چلیں آج روزہ ہے، آج کچھ ٹائم آپ کا زیادہ لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، سب سے سردار ہیں، جنت کا دروازہ کھلے گا، لمبا چوڑا واقعہ انشاءاللہ تفصیل پھر کبھی رکھیں گے۔ ایک شخص اور ایک عورت بالکل رسول اللہ کے ساتھ ساتھ، ایسے لگے گا جیسے رسول اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے، ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ رسول اللہ اس عورت سے پوچھیں گے تو کون ہے، تیرا کیا ماجرا ہے، اتنی تیزی سے جنت کے اندر جاتی ہے؟ کہا میں وہ ہوں جس نے اپنی دنیا میں عزت کی حفاظت کی، بیوہ ہو چکی تھی، شادی کی گنجائش موجود تھی، لیکن بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے شادی نہیں کی۔ آج اللہ نے آپ کے ساتھ جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ دوسرا شخص وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ، ایسے لگے گا کہ بالکل رسول اللہ کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ پوچھے گا تو کون ہے، رسول اللہ پوچھیں گے تو کون ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میں وہ ہوں جس نے اپنی زندگی میں یتیموں کا اس طرح خیال کیا کہ جب کھانا اپنے گھر لے کے آتا تھا تو ساتھ میں اگر کوئی یتیم تھا اس کے لیے بھی لے آتا تھا، جب کپڑا لے کے آتا تھا یتیم کے لیے بھی لیتا تھا۔ گویا یتیم کی کفالت کرنے والا بھی رسول اللہ کے ہمراہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے گھر بنانے والے، من بنا للہ مسجدن، اور مسجد کی شرط یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی مسجد بنائی جائے، حدیث کے الفاظ ہیں پرندے کے گھونسلے کے برابر۔ گویا آپ کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے اگر آپ اتنا خرچہ بھی، اتنے انفاق بھی مسجد مدرسے کے اندر کریں گے جتنا ایک گھونسلے، چھوٹے سے پرندے کا گھونسلہ، اتنی جگہ کے برابر بھی آپ کے پیسے لگ گئے تو اللہ رب العزت آپ کا جنت میں گھر بنا دیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے،
جہاں پہ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، روزے داروں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ترغیب بھی ہے، وہیں پہ مساجد، مدارس